أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا عالموں کا پالنہار پالنے والا ہے. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بدلے کے دن کا جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ اترا ہے اور جو غلط راستے پر چلے گئے ہیں. یہ ہماری تفسیر کی 8ویں مجلس ہے اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آج یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوگی. ہم نے گزشتہ ہفتے یہ پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے. یہ بہت بڑی دعا ہے اور اس کے لیے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو اچھا کام کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے، دوسرا اپنے بس میں جتنی کوشش ہے وہ کرنی ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں جس کام کو یعنی جس اچھے کام کو کرنا ہے وہ اللہ ہم سے کروا دے گا اور جس برے کام سے رکنا ہے اللہ اس سے ہمیں رکوا دے گا. اب یہ جو آخری آیتیں ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کا اوپر سے ربط یہ ہے کہ اوپر کہہ دیا کہ صراط مستقیم چاہیے. اب پورا قرآن ہے صراط مستقیم، تو ہدایت کا راستہ پورا قرآن ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے کہ کس کے راستے کو سیدھا راستہ کہیں گے اور کس کے راستے کو غلط راستہ کہیں گے. یہ بہت ضروری ہے. صرف تھیوری ہو، پریکٹیکل نہ ہو، گائیڈ لائن ہو لیکن اس پر عمل کرنے والی کوئی شکل، کوئی نمونہ، کوئی اسوہ نہ ہو تو آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی اصول ہے اور دین کا بھی اصول ہے، اور اللہ کی سنت اور طریقہ بھی یہی رہا کہ اس نے کتابیں بھی اتاری اور نبی بھی بھیجے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اب دنیا میں یہاں بیٹھنے والوں میں الگ الگ ڈگری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی خالی انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لے تو انجینئر بن جائے گا. میڈیکل سائنس کی یا ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے تو ہم کیا اس کو ڈاکٹر کہیں گے. کوکنگ، کھانا پکانا، تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، ترتیب لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسا کرنے کا ایسا کرنے کا ایسا. تو اس سے کوئی طباخ باورچی نہیں بن جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی سکھانے والا چاہیے. کمپنی سے کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کو سمجھانے والا ایک آدمی ہوتا ہے. ایک بک بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ آدمی بھی ہوتا ہے کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا. تو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین سمجھانے کے لیے
کتابیں، 4 آسمانی کتابیں بھی اتاری، کئی صحیفے اتارے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری آیت میں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ جو تم مانگ رہے ہو، تو سیدھا راستہ کس کے راستے کو کہیں گے اور غلط راستہ کس کے راستے کو کہیں گے، یہ ہمیں سمجھایا ہے۔ تو یہ اللہ، تو اس سے ایک بات اور ایک غلط فہمی بھی ہمارے دلوں سے نکل جانی چاہیے کہ خالی قرآن پڑھنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا بہت کیا تو قرآن کا کسی نے ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیا تو وہ قرآن سمجھ لے گا، قرآن کی تفسیر کو پڑھ لی تو وہ ایسا سمجھے کہ میں مفسر بن گیا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسے سمجھایا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ورنہ اگر قرآن کریم میں کائنات کی اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے، نشانیوں کا، اب وہ آدمی اس کو دیکھے اور پھر یہ کہنے لگے کہ قرآن تو سائنس کی کتاب ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں اپنے صحابہ کو کیا سمجھایا تھا، اور پھر صحابہ نے اپنے بعد والوں کو کیا سمجھایا تھا۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی طرف سے قرآن پڑھ کے کوئی مطلب سمجھ لوں، وہ مطلب فائنل نہیں۔ ایک تو اس کے لیے 16 قسم کے علوم چاہیے، اور اس کے بعد بھی وہ علوم کو ملانا پڑے گا اگلوں سے۔ تو کوئی بھی چیز ہے اس کو ہمیں آدمی سے بھی سمجھنا پڑے گا۔ اب دنیا کا ایک ماحول ہے کہ ہر چیز میں ماہر تلاش کرتے ہیں، لیکن دین میں سستا آدمی تلاش کرتے ہیں۔ علاج کرنا اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سب کہتے نہیں کہتے بھائی، اور دین تاکہ وہ حافظ صاحب کو پوچھ لو، چل جائے گا، حافظ صاحب بتا دیں گے۔ حافظ صاحب کا بھی ایک لیول ہے، عالم صاحب کا بھی ایک لیول ہے، مفتی صاحب کا بھی ایک لیول ہے، اس سے اوپر بھی ہر چیز میں کیٹیگری ہے۔ پھر اس کا تقویٰ، اس کی للہیت، تو ہر چیز میں آدمی کو دین کے بارے میں بھی ایسا ایکٹیو رہنا چاہیے کہ میں دین کے بارے میں بھی پیور سے پیور بات لوں۔ دودھ کیسا تھا کہ چوکھا، تاکہ دین کیسا لینے کا، چوکھا، دین بھی بالکل صاف ہمیں لینا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے کہ صحیح راستہ یہ کون سا، کن لوگوں کا راستہ، تاکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب یہاں تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اب کن پر انعام کیا، تاکہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت ہے 69 نمبر کی، 69 نمبر کی، اس میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کیا ہے وہ آیت، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون، وہاں 4 لوگ بیان کیے، کتنی قسمیں بیان کی، 4 قسم، اور وہ جو 4 قسم اللہ نے بنائی ہے، بیان کی ہے وہاں پر، وہ 4 کائنات کا خلاصہ ہے، جس کو ہم سماج میں بولتے ہیں نہیں تو پیور لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، کریم ہے، سماج کا کریم ہے، کیا بولتے ہیں ہم لوگ، سماج کا خلاصہ ہے، سماج کے بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو پوری کائنات جو اللہ نے بنائی، اس میں سب سے پیور، بہترین، قابل نمونہ، جن کی زندگی کی ایک ایک حرکت محفوظ ہے، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی قسم کس کی ہے، تاکہ نبیوں کی،
اچھا، یہاں ایک بات رک کر سمجھ لیں کہ یہ جو سورہ نساء والی آیت ہے نا، یہ اتری تھی کب؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی کبھی میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں دوڑ کر آپ کو دیکھنے چلے آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے قرار آ جاتا ہے، لیکن یہ تو یہاں، لیکن ایک دن مجھے مرنا ہے اور آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو آخرت میں آپ کی یاد آ جائے گی تو میں اپنے دل کو سکون کیسے پہنچاؤں گا؟ اس کا کوئی علاج؟ تو ان کی اس طلب پر، اس سوچ پر، اس کوشش پر اور محبت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ان کے ساتھ وہاں مل جائے گا رہنے کو۔ کن کے ساتھ؟ تاکہ جن پر انعام کیا ہے۔ کتنی بڑی آیت ہے۔ اللہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بدلہ عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ محبت کا اظہار کیا اور اللہ نے ساری انسانیت کے لیے یہ تحفہ دے دیا کہ اگر آج میں اور آپ بھی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں حشر کے دن، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں ہمیں کس کا پڑوس ملے گا، کس کی معیت، کس کی رفاقت، کس کی دوستی ملے گی۔ تاکہ 4 قسم کے لوگ، کتنے قسم کے؟ 4 قسم۔ سب سے پہلے ہے انبیاء، نبی۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ تاکہ جو معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور اللہ لوگوں کی رہبری کے لیے بھیجتا ہے، ان کے پاس علم بھی کامل ہوتا ہے اور عمل بھی پورا پورا ہوتا ہے، ان کی کہنی اور کرنی میں ڈفرنس نہیں ہوتا ہے، ایکوالٹی ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے، سمانتا ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کر کے بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی باتیں کی، قربانیاں دے کر بتائی۔ سب کے پیٹ پر ایک پتھر تھا خندق میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر تھے۔ جو کہا کر کے بتایا۔ میں آپ کو کہوں قربانی دو قربانی دو قربانی دو اور میں آرام سے سو جاؤں گا؟ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنی اور کرنی میں ڈفرنس نہیں تھا، تو جو بھی نبی آئے ان کے پاس علم بھی پورا ہوتا تھا اور عمل بھی پورا ہوتا تھا۔ پہلی قسم تو یہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے تاکہ نبی کا جو راستہ ہوگا وہی صحیح راستہ ہوگا، چونکہ صراط الذین کی تفسیر ہے نا کہ سیدھا راستہ کس کا؟ تاکہ جن پر انعام ہوا، اور سورہ نساء کی آیت کہہ رہی ہے کن پر انعام ہوا؟ تاکہ نبیوں پر اللہ نے انعام کیا۔ تو میرے اور آپ کے لیے نمونہ کون؟ نبی۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، تو شادی والی زندگی کا نمونہ ہمیں وہاں کہاں ملے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچے نہیں، شادی نہیں، تو ہمیں بچوں کے تعلق سے دین کہاں ملے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں، تو ابا کے حقوق کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں آئیڈیل نہیں مل سکتا وہاں پہ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابا بھی ہے، نانا بھی ہے، شوہر بھی ہے، تاجر بھی ہے، سیاست داں بھی ہے، جنرل بھی ہے، امیر بھی ہے، بازاروں سے بھی واقف ہے، سماج سے بھی واقف ہے،
عبادت بھی خوب کر رہے ہیں، مجاہدے بھی خوب کر رہے ہیں، ساتھیوں کا خیال بھی خوب کر رہے ہیں، موقع بموقع ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، ایک ایک چیز، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اپنے نواسوں اور ایسے یتیموں سے تعلق رکھ رہے ہیں، یتیموں کی اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، ہر چیز میں نمونہ ملے گا۔ تو اس لیے صراط مستقیم میں پہلا راستہ تو کس کا ہے؟ نبیوں کا۔ سب نیت کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کے راستے پر چلیں گے، اور ہمارے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا نمونہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز ملے گی، ایک ایک چیز۔ دشمن کے ساتھ کیسا سلوک۔ آج ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم، امن کے پیغمبر، امن و شانتی کے پیغمبر۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کے پاس آئے تو وہ اس چکر میں تھا کہ آپ رکعت باندھے اور میں کیا کر دوں؟ قتل کر دوں، نعوذ باللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت باندھنے سے پہلے گھوم کے اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی دیکھ تیرا یہ ارادہ ہے نا، لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا سوچو تو صحیح، کیسا نمونہ۔ ہند جس نے چچا کا کلیجہ چبایا، وہ آئی، پردے میں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہچانا نہیں، پھر آواز سے تاکہ ہند، تاکہ ہاں تو وہ بھی سمجھ گئے کہ میرا نام پوچھا ہے اور میں نے تو یہ کام کیا ہے، تو خود بولی کہ پچھلا بھول جاؤ، تاکہ میں بھول گیا، معاف ہے، بھول گیا میں۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ چچا کا کلیجہ چیرا تھا، ایمان لائے تاکہ تمہارا ایمان قبول ہے، بس خالی سامنے تھوڑا بار بار مت آیا کرنا، وہ چچا یاد آ جاتے ہیں، معاف کر دیا۔ دشمنوں کے لیے یہ ہے، دوستوں کے لیے تو کیا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما کر آپ کی سیرت پڑھ کے اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری قسم ہے صدیقین۔ دوسرا انعام کس پر فرمایا؟ صدیق پر۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سچا ہو، کیا ہو؟ جس کی بات کبھی جھوٹی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سچا۔ اور اس کے آگے کہا کہ اگر نبی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو وہ آنکھ بند کر کے اس کو مان لے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے، سب کو واقعہ معلوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب یا کسی مہینے میں معراج کو تشریف لے گئے، معراج کے بعد آئے تو سب انکار کر رہے تھے، تو ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا کہ ایک آدمی اگر ایسا کہے کہ میں رات کے اتنے وقت میں 7 آسمان کے پاس جا کر آیا، اللہ کے پاس جا کر آیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، تو تم مانو گے؟ تاکہ یار اتنی دیر میں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ تمہارا ساتھی ہے نا ایسا ہی کہہ رہا ہے۔ تاکہ کون؟ تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تب تو بالکل پرفیکٹ بات ہے۔ کیا کہا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تب تو اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اسی دن سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اس لیے سیدھوں کا راستہ کون سا ہے؟ تاکہ جو شریعت میں ایچ پیچ نہ نکالے کہ یار یہ بیاج کا حرام ہونا سمجھ میں نہیں آتا یار، تاڑی پینا حرام ہے، مجھے تو سمجھ میں اتنی مزہ آتا ہے، پھر حرام میں سب نہیں۔ صدیق والا راستہ یہ ہے کہ شریعت نے کہہ دیا کہ نشے والی چیز حرام تو حرام، مجھے سمجھ میں آوے یا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حالانکہ شریعت کا ایک بھی حکم صحیح عقل کے خلاف نہیں، صحیح عقل، کیسی عقل؟ صحیح عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آوے یا وقت پر آ جائے گا سمجھ میں، جہاں سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بہت ساری بات سمجھ میں نہ آ سکے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، لیکن وہاں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک چیز سے منع کیا، صحابہ کو نہیں سمجھ، لیکن ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، صحابہ نے کہا کہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ حضرات جو کہتے ہیں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اتنی تو بات طے ہے، چلو مان لو۔ تو یہ صدیق والا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صدیق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نبی کے جو علوم ہوتا ہے نا اس کا عریصہ ہے، آئینہ ہے۔ تیسری قسم ہے شہید، مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تیسرا راستہ صراط مستقیم والا کس کا ہے؟ شہیدوں کا۔ تاکہ شہید کس کو؟ تاکہ اس نے دین کی ترقی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو پھیلانے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے اپنے جان کی قربانی دے دی۔ نبی میں علم اور عمل دونوں کامل تھا، صدیق کے پاس پورا علم تھا، شہید نے عمل کی شکل پیش کی کہ اگر مجھے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے قربانی دینی پڑے اور اتنی دینی پڑے کہ ایک دن میری جان بھی داؤ پر لگ جاوے تو کوئی بات نہیں، یہ تو صراط مستقیم ہے۔ شہید، تیسرا راستہ شہید کا۔ اور چوتھا راستہ ہے فرمایا صالح، والشہداء والصالحین، نیک لوگ۔ نیک لوگ کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ ان تینوں مرتبوں سے تو کم ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، صدیق بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن شریعت پر پورے چلتے ہیں، شریعت پر۔ اور اللہ نے قرآن میں جتنے وعدے کیے ہیں نا ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ ہی کیے ہیں، سارے وعدے، دنیا کی اچھائی کے وعدے ہو، قبر کی، آخرت کی، ہر منزل کے اچھے وعدے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ کیے ہیں اعمال صالحہ۔ تو یہ چاروں چیزوں کا اگر خلاصہ نکالے تو کیا نکلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کا ماننا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم جب ہمارے سامنے آ گیا تو اب ہم سب کو عریصہ لے کر بیٹھنا ہے کہ بھئی میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم یہ 4 کیٹیگری کے لوگوں والوں کا راستہ ہے۔ اب میں اس کے مطابق چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، روزانہ آئینے میں دیکھنا ہے، صراط مستقیم والا آئینہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، دعویٰ ہے، مانتے نہیں۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت میں کام کرتے ہیں، لیکن اہل محبت کے طریقے کے علاوہ طریقہ ہے۔ اب میں اور آپ بھی بہت سارے دعوے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب ہمیں اپنے دعوے کو چیک کرنا ہے کہ یہاں سے یہاں بھی اترا ہے کہ نہیں اترا ہے، اور یہاں اترا ہے تو ہمارے پارٹس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں، ہماری باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، ہمارے اعضاء اور بدن کے حصے بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاوے ایسے کو دوست بنانے کا۔ تو جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہمارا ایک ایک عمل کہے گا کہ یار، لوگوں کو کہے گا، عمل، زبان نہیں بولے گی۔ آج میری اور آپ کی زبان تو ماشاءاللہ بہت بولتی ہے، اچھا بھی بولتی ہے، اور ہمارے بدن صحیح نہیں بول رہے۔ میرا ہاتھ صحیح چلے، میرا بدن صحیح چلے تو بہرحال صراط مستقیم میں ایک سیدھا راستہ۔ اب دوسرا کہ یہ نہیں، صراط مستقیم یہ نہیں ہے، کون سا نہیں ہے؟ تاکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ایک تو یہ کہ جس پر غصہ اترا، یہ غصے والے جس پر اترا وہ کون تھے؟ تو حدیث میں آتا ہے یہودی۔ یہودیوں پر غصہ کیوں اترا؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ دیکھنی ہے ہمیں، وہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے۔ کیسا پہچانتے تھے؟ قرآن میں دوسرے پارے میں آیت ہے یعرفونہ کما یعرفون ابنا، کہ وہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ کسی کو اپنی اولاد پہچاننے میں شک ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اندھیرے میں پہچان لیتا ہے، اس کا سایہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے، اس کی آواز سن کے پہچان لیتا ہے، اس کے ناخن دیکھ کر پہچان لیتے ہیں ہم لوگ کہ میرا بیٹا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اتنا جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، ان پر قرآن اتر رہا ہے، سب کچھ، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو ان پر اللہ کا غصہ اترا۔ اب یہ آیت میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی۔ لیکن یہ بات آپ کو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی بہت کچھ اللہ کے فضل سے جانتا ہوں، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہودیوں میں یہی بات تھی کہ علم بہت تھا، جانکاری بہت تھی، انفارمیشن بہت تھی، لیکن پریکٹیکل کے نام کچھ بھی نہیں تھا، عمل کچھ بھی نہیں تھا، عمل کے نام صفت۔ اور ہم پہلے دن سے نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو عمل کے لیے بیٹھے۔ اس لیے ہماری زندگی کا ہر روز عملی ترقی کر رہا۔ تو مغضوب علیہ، گرچہ یہودیوں کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کی ہر آیت اپنے اوپر فٹ کرنے کی، کیونکہ قرآن میرے حق کے لیے اترا ہے، ہر آدمی سمجھے میرے لیے اترا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جتنا دین جانتے اس پر عمل کریں گے۔ اس کی ایک مثال میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، سب جانتے ہیں۔ تو آج سے نیت کریں کہ یہ جانکاری ہمارے عمل میں آ جائے گی۔ نیت کرتے ہیں سب، اور جماعت کے ساتھ، خصوصاً پہلی صف میں اہتمام۔ کبھی ادھر ادھر ہو گیا، کوشش یہ کریں کہ نہ ہو، ایک کام تو شروع کریں ہم، بہت سارے کام ہیں، لیکن آج نماز کی نیت کرتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ اور پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی متنبہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وَلَضَّالِّينَ، دوسرا غلط راستہ، صراط مستقیم سے راستہ ہٹا ہوا کس کا ہے؟ تاکہ جو گمراہ ہیں، ان ایسے حدیث میں آئے کہ اس سے مراد کرسچن ہے، عیسائی لوگ ہیں۔ اب ان میں کیا تکلیف تھی؟ ان کو یہاں کیوں ڈالا اس کیٹیگری میں؟ تو کہا کہ انہوں نے حق تلاش کرنے کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے نہیں کی، حق تلاش کرنے میں جو محنت کرنی چاہیے نہیں کی۔ اب یہ چیز بھی میرے اندر ہے کہ بھئی میرے گھر میں کوئی پرسنگ آ گیا یا کوئی دکھد اوسان آ گیا، دکھ کا کوئی موقع آ گیا، تو میں سوچتا ہوں کہ شریعت کی گائیڈ لائن کیا ہے کہ جو رسم رواج ہے وہی پورا کر رہا ہوں۔ اچھے اچھے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، دیندار گھر جو سمجھے جاتے وہاں، جو دیندار نہیں سمجھے جاتے ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ تو ان میں کیا کمی تھی؟ حق تلاش کرنے میں انہوں نے کیا کیا؟ کوتاہی کی۔ تو ہم سوچیں کہ آج سے انشاءاللہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ پوچھ پوچھ کے کرنا ہے۔ دیکھو کوئی عالم یا مفتی اپنی جیب کی بات تو بتانے والا نہیں، قرآن اور حدیث کی بات بتائے گا، تو اس لیے ہم دیندار لوگوں سے مربوط رہے۔ تو یہ وَلَضَّالِّينَ، تو سیدھا راستہ وہ 4 قسم کے لوگوں والا ہے، اور غلط راستہ یہ 2 کہ جان کر عمل نہیں کرنا اور دین کا صحیح علم حاصل نہ کرنا۔ ہم تو چونکہ اپنے لیے پڑھ رہے اس لیے اس کا مطلب یہی مفسرین نے بیان کیا، اس کو ہم لے لیں گے۔ یہ الحمدللہ صورت پوری ہوئی۔ اس کے بعد کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ آمین۔
نماز میں ہو تو بھی کہنا ہے اور نماز کے باہر سنے تو بھی کہنا ہے. اور یہ آمین دعا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا. اور یہ نماز والی آمین کی کتنی برکت ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک اللہ والے تھے، ان کی ایک دن جماعت کی نماز چھوٹ گئی، تو ان کو معلوم تھا فضائل اعمال میں وہ حدیث ہے نا کہ ایک مرتبہ پڑھے تو 25 جماعت کے ساتھ پڑھے تو 25 مرتبہ، اور ایک حدیث میں 27 مرتبہ کا ثواب ملتا ہے. تو ان کو تو شوق تھا، وہ جماعت بیچارے کی کسی وجہ سے چھوٹ گئی، تو انہوں نے اس نماز کو 25 مرتبہ الگ سے پڑھا. تو اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی 25 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور امام صاحب جب سورہ الحمد پوری کرتے اس وقت تم بھی آمین بولتے اور فرشتے بھی آمین بولتے، وہ کہاں گئے؟ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو اس کا کیا؟ اور آج ہم اتنی بڑی خیر معمولی عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی نیند کا تقاضا، کبھی نانے کا تقاضا، کبھی وہ تقاضا، کبھی ادھر جانے کا، کبھی دوست، کبھی یہ. تو کوشش کریں کہ ہماری فرشتوں والی آمین چھوٹے. تو یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ میں اس کی بہت ساری برکات ہے. اور سورہ فاتحہ تو ایسی صورت ہے کہ شیطان کو کوئی ٹینشن ہے، لیکن پھر بھی اس کو 3 مرتبہ ٹینشن آیا. ایک مرتبہ تو جنت سے نکالا نہ تب، دوسرا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے، اور تیسرا جب یہ صورت اتاری نے تو بہت واویلا مچایا، شور کیا اس نے کہ یہ صورت کیوں اتار دی اس امت پر. تو شیطان جس صورت پر واویلا مچاوے اس صورت کو ہمیں خوب پڑھنا ہے اور عمل بھی خوب پڑھنا ہے. مرحوموں کو بھی یہ صورت پڑھ کے خوب بخشنا ہے. قبرستان کے وہاں کبھی اثر بعد بیٹھنے گئے تو وہاں سورہ فاتحہ 4-5 مرتبہ پڑھ کے بھیج دی تاکہ میں اور آپ مر جاؤ تو ہم کو بھی کوئی بھیجے. وہ ادھر سے جاتے، ادھر بھی ایک قبرستان ہے، ادھر پڑھ کے رکھے ہم نے. ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم لوگ پڑھ لے. تو انشاءاللہ مردوں کو بھی خوب دے، بیماروں کو بھی خوب پلاوے، اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس سے خوب فائدہ اٹھاوے. اللہ تعالی ہمیں 100% عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.